فتح مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک عظیم الشان فتح۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک دونوں جنگ نہیں کریں گے۔ عرب میں موجود قبائل جس فریق کے ساتھ چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ قبیلہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبائل آپس میں پرانی دشمنی رکھتے تھے۔ اسی پرانی دشمنی کی بنا پر قبیلہ بنو بکر جو قریش کے ساتھ ہو گیا تھا، اس نے مسلمانوں کا ساتھ دینے والے اس قبیلہ بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا اور قریش مکہ نے اس سب میں بنو بکر کا پورا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور خانہ کعبہ کے تقدس کا بھی خیال نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ حل کرنے کے لیے حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو 3 شرائط کے ساتھ قریش مکہ کی طرف بھیج دیا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دیں، اور تیسری شرط یہ کہ معاہدہ حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی، لیکن جلد ہی قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنا نمائندہ ابو سفیان کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کا معاہدہ پھر سے قائم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس سلسلے میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گیا، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور وہ مکہ مکرمہ ناکام واپس لوٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مکہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ مقام جعفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر انہوں نے اپنے گھر والوں کو مدینہ روانہ کیا اور خود لشکر اسلام کے ساتھ سفر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ مراز زہران تھا، یہاں سے مکہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو اس لشکر اسلام کی روانگی کی خبر تو مل چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی، جو ابو سفیان نے قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اسے بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امان کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور قریش مکہ کو بتایا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔
مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے، مگر معمولی سی جھڑپ کے بعد قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ میں رکھے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی اور باہر تشریف لے آئے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں، آپ یقیناً ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کرنے جا رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور کعبۃ اللہ شریف کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے۔